إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم حالات کی نزاکت اور احتیاطی تدابیر کے پیش نظر آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں انتہائی مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ کی گوش گزار کرنے کے بعد نماز جمعہ المبارک کا فریضہ ہم ادا فرمائیں گے۔ حضرات سامعین مکرم سورہ ابراہیم کی آیات آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات میں انسان سے وابستہ کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان نعمتوں میں سے خاص کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے دن اور رات کا تذکرہ فرمایا۔ حضرات دن اور رات کا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی نعمتوں کے زمرے میں ذکر فرمایا ہے اور ہماری زندگی یہ بھی دن اور رات ہی پہ مشتمل ہے۔ دن اور رات کے تغیر و تبدل حضرات اسی کا نام وقت ہے، اسی کا نام زمانہ ہے، اور یہ زمانہ، یہ وقت، یہ اوقات اور یہ لمحات اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں ان کی بہت زیادہ اہمیت اور قدر و منزلت ہے۔
اور اللہ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر، وقت کی قدر و منزلت کے پیش نظر اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مرتبہ نہیں متعدد بار اللہ ذوالجلال والاکرام نے وقت کی قسمیں اٹھاتے ہوئے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، کہاں پہ اللہ، کہیں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہا ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے وقت کے اور بھی قسمیں اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، اور رات کی جب وہ چھا جائے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے، والعصر، عصر زمانے کی قسم اٹھائی ہے، عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے متعدد قسمیں اٹھاتے ہوئے یہ بات باور کرانے کی کوشش فرمائی ہے کہ یہ وقت جو ہے، یہ اوقات جو ہے، یہ جو لمحات ہیں، ان کی کتنی قدر و منزلت ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام جس طرح عظمت والا ہے، عظیم الشان ہے، جب کسی بات کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ بات بھی اللہ ذوالجلال والاکرام عظمت کی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں۔ قسم بھی اسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو چیز عظمت والی ہوتی ہے، جو چیز برکت والی ہوتی ہے، جو چیز قدر والی ہوتی ہے، جو چیز احترام والی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اوقات کے، وقت کے مختلف اوقات کی قسمیں قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ اٹھائی ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقت کے پیش نظر ہی پوری سورت کا عنوان بھی یہی دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جامع ترین سورت یہ وقت ہی پہ عصر ہی ہے۔ والعصر، عصر کی قسم اٹھائی ہے، عصر کے وقت کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، یا عصر زمانے کو بھی کہا جاتا ہے، زمانے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ اتنی اہم قسم اٹھانے کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، سراسر خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں سوائے ان انسانوں کے، ان لوگوں کے جو ایمان لانے والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق و صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرنے والے ہیں، صبر کی تلقین کرنے والے، صبر کا درس دینے والے، حق کی تلقین کرنے والے، حق کی دعوت دینے والے، دعوت الی الحق کرنے والے، ان لوگوں کے علاوہ تمام کے تمام انسان اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہا ہے خسارے میں ہے، خسارے میں۔ اور یہ بات بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے وقت اور زمانے کی قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان اکثر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے، دوسری فراغت ہے، فرصت کے لمحات ہے۔ فرصت کے لمحات کو کارآمد بنانے کی تلقین، حضرات یہ اوقات، یہ وقت، یہ لمحات اتنے قیمتی ہے، انسان کا سرمایہ بہت قیمتی ہوا کرتا ہے، سونا چاندی بہت اہم ہوا کرتا ہے، بہت قیمتی ہوا کرتا ہے، زندگی میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے، ان کے کم ہونے کا انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، اور ان کے ختم ہو جانے کا انسان کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ لیکن حضرات یہ درہم و دینار، یہ سونا چاندی، یہ رقم اور پیسے حضرات ان کے واپس آنے کا موقع ہے، چانس ہے،
کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، آخر بالآخر آپ کو جو سونا چاندی واپس بھی مل سکتا ہے، آپ کو درہم و دینار واپس بھی مل سکتا ہے، آپ کو اپنا ملکا ہوا مال واپس بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ وقت اتنا اہم اور قیمتی ہے کہ ایک لمحہ جو گزر گیا تو گزر گیا، اس کے بعد وہ زندگی بھر آپ کے دوبارہ کام نہیں آ سکے گا، دوبارہ وہ لمحہ لوٹ کے واپس نہیں آ سکے گا۔ حضرات اسی بات سے وقت کی نزاکت اور وقت کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله ولم يصلي عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم الا كان مجلسهم عليهم حسرة يوم القيامة ان شاء عفا عنهم وان شاء اخذهم۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه لم يذكر الله، کہ لوگوں کی کوئی بھی مجلس کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر ولم یصلی علی نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ جس میں درود نہ پڑا ہو، ان کان مجلسہم علیہم حسرۃ یوم القیامہ، لوگ قیامت کے روز اپنی ایسی مجالس پہ حسرت اور ندامت کا اظہار کرتے نظر آئیں گے۔ ان شاء عفا عنہم و ان شاء اخذہم، اور اللہ ذو الجلال والاکرام اگر چاہے گا، اگر اللہ چاہے گا تو ان انسانوں کی ان کی مجلس کی بدولت، ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسی مجلس جس میں اللہ کے پیغمبر پہ درود و سلام نہ ہو، اگر اللہ چاہے گا قیامت کے روز معاف فرما دے گا، درگزر کر دے گا، اگر چاہے گا تو اس بات پہ بھی مواخذہ کر لیا جائے گا کہ تمہارے پاس فرصت تھی، تمہارے پاس فراغت تھی، فرصت کے لمحات تمہیں میسر آئے تھے، مل بیٹھنے کا موقع تمہیں ملا تھا، اکٹھے بیٹھے تھے، گفت و شنید ہوئی تھی تمہارے درمیان، دوستی چلی تھی، عہد و پیما ہوئے تھے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہوا تھا، میرا ذکر نہیں ہوا تھا، میرے پیغمبر پہ درود و سلام نہیں کی پہنچایا گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام چاہے تو معاف فرما دے، درگزر کر دے ان لمحات کو، چاہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام انہی لمحات کی بدولت انسان کا مواخذہ کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وان الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں لا یعنی فضول ہی پیدا فرمایا گیا ہے، عبث ہی پیدا کیا گیا ہے، بے مقصد ہی پیدا کیا گیا ہے، وَأَنَّكُمْ الینا لا ترجعون، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہیں بے فضول ہی پیدا کیا گیا ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں فضول پیدا نہیں فرمایا، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ غنیمت خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ سب سے پہلی بات، شبابکا قبل حرمک، اپنی جوانی کو، اپنے ایام شباب کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لینا۔ وصحتکا قبل سقمک، اور اپنی صحت و تندرستی کو، اپنی طاقت کو بیماری اور لاغری آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پہ اسے نصیحت فرمائی، وغنائک قبل فقرک، اگر اللہ نے تجھے اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تجھے غنی کر رکھا ہے، نعمتیں عطا کر رکھی ہے، تو فقر و فاقہ آنے سے پہلے اپنی اس اللہ کی نعمتوں کو غنیمت سمجھنا۔ وفراغک قبل شغلک، اور اگر اللہ
اللہ نے فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں، فراغت عطا فرمائی ہے۔ وفراغی کا قبضہ شغلک، اگر اللہ نے تمہیں فراغت عطا فرمائی ہے، فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں، تو مصروفیت سے پہلے اسے غنیمت سمجھنا۔ وحیاتی کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ حضرات، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور آج فراغت کے لمحات ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ملک عزیز کو بھی اور پوری دنیا کو اس وبا سے جان چھڑائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی اس پکڑ اور عذاب سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ لیکن آج اگر اللہ نے فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں، حضرات، آج وہ لوگ بھی کہ جو لوگ اپنے کاروبار دنیا میں اتنے مگن تھے کہ اللہ کی یاد کرنا تو دور، اللہ کی عبادت کرنا تو دور، اللہ کی طرف لوٹ کے آنا تو دور، جن کے پاس اپنے گھر کو وقت دینے کا وقت نہیں تھا، جن کے پاس اپنے بیوے بچوں کو وقت دینے کی فرصت نہیں تھی، آج اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بھی لا گھر بٹھایا ہے، فرصت کے لمحات ان کو بھی عطا فرما دیے ہیں۔ لہذا حضرات، اگر اللہ نے فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں، ان لمحات کو غنیمت سمجھیے۔ فضول کاموں میں، فضول بحثوں میں، فضول مجالس میں یا فضول قسم کی گیموں میں ان اوقات، ان لمحات کو ضائع نہ کیجیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر یہ وقت اور لمحات عطا فرمائے ہیں، فرصت کے یہ لمحات عطا فرمائے ہیں، اللہ کی طرف آئیے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ سے توبہ استغفار کیجئے، اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ اپنا مضبوط کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے نفس کا اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ذوالجلال والاکرام آپ پہ شفقت بھی فرمائے گا، اس عذاب سے بھی جان چھڑائے گا۔ ذوالجلال والاکرام پھر دنیا کی مصروفیات میں آپ کو مگن کرے گا، زندگی کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں گی، زندگی کی بہاریں پھر سے لوٹ آئیں گی، زندگی کی مصروفیات انشاءاللہ جلد لوٹ آئیں گی۔ لیکن حضرات، یہ جو فرصت کے لمحات اللہ نے عطا فرما رکھے ہیں، یہ لوٹ کے آنے والے نہیں ہے، یہ دوبارہ آنے والے نہیں ہے۔ ان اوقات کو، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے۔ آگے رمضان المبارک کے لمحات بھی آ رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اللہ کا بابرکت مہینہ اور مہمان مہینہ بھی آ رہا ہے۔ حضرات، اس میں اللہ کی عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، مصروفیت کے باوجود بھی اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے ہمیں فراغت عطا فرمائی ہے، فرصت عطا فرمائی ہے، تو اللہ کے ساتھ عہد وفا کیجئے، اللہ کے ساتھ وعدہ وفا کیجئے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور وطن عزیز اور پوری دنیا کو اللہ ذوالجلال والاکرام اس وبا سے، اس عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے اوقات، اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد از جلد اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا سے اس وبا کو ختم فرمائے، اس عذاب کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔